یہی انسان کبھی فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے اور کبھی حیوانوں سے بھی بدتر۔ یہی انسان اپنے نفس کے ہاتھوں غلام بن جاتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کی آنکھوں میں اپنی عظمت ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کے لفظوں سے اپنی پہچان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور خود اپنے دل کی سچائی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہی انسان جب تنہائی میں بیٹھتا ہے تو دل کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا بھی اسے رلا دیتا ہے۔ ایک محبت کی کمی اسے توڑ دیتی ہے، ایک دعا کی قبولیت اسے زندہ کر دیتی ہے۔ جو اللہ کے رضا کو اپنا مقصد بنا لے، جو خود کو پہچان لے، وہی اصل انسان ہے۔ ورنہ تو بازاروں میں، سڑکوں پر، عدالتوں میں، ایوانوں میں ہزاروں انسان روز نظر آتے ہیں، مگر روحانی طور پر مردہ۔ آنکھیں کھلی ہیں مگر بصیرت بند، دل دھڑک رہے ہیں مگر احساس مفقود۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انسان ایک ایسا لفظ ہے جو بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے، مگر اپنے اندر کائناتوں کی گہرائیاں سموئے ہوئے ہیں۔ مٹی سے تخلیق کیا گیا مگر اسے سجدے کے قابل ٹھہرایا گیا۔ اس کے اندر عقل بھی ہے، جذبات بھی، خواہشات بھی اور احساسات بھی۔ وہ روتا ہے، ہنستا ہے، چاہتا ہے، کھوتا ہے، جیتا ہے، اور کبھی کبھار اپنی ہی ذات کو نہ پہچان پاتا۔ یہی انسان کبھی فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے اور کبھی حیوانوں سے بھی بدتر۔ یہی انسان اپنے نفس کے ہاتھوں غلام بن جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہ لمحہ آتا ہے جب وہ خود سے سوال کرتا ہے، میں کون ہوں اور میں یہاں کیوں ہوں؟ انسان کی اصل نہ اس کا جسم ہے، نہ اس کی شکل، نہ اس کی دولت، نہ اس کا نام۔ انسان کی اصل اس کی روح ہے، اس کا دل ہے، اس کی نیت ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کی آنکھوں میں اپنی عظمت ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کے لفظوں سے اپنی پہچان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور خود اپنے دل کی سچائی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کے آئینے میں خود کو تولتے ہیں جس نے خود انسانیت کا مفہوم کھو دیا ہے۔ ایک انسان اگر چاہے تو اپنے ایک سچے آنسوں سے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اگر چاہے تو ایک سچے کلمے سے جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، لیکن وہی انسان جب خود کو فراموش کرتا ہے تو تکبر، حسد، لالچ اور نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فریب دیتا ہے اور پھر خود کو عقل مند سمجھتا ہے۔ انسان جب اپنے رب کو بھولتا ہے تب ہی وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ جب وہ دنیا کی چمک میں کھو جاتا ہے تب ہی وہ اپنی روح کو اندھیروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم انسان جو آج چاند پر پہنچ گئے، جو زمین کو کاٹ کر سونا نکال لاتے ہیں، جو ایجادات کے بادشاہ ہیں، وہی انسان جب تنہائی میں بیٹھتا ہے تو دل کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا بھی اسے رلا دیتا ہے۔ ایک محبت کی کمی اسے توڑ دیتی ہے، ایک دعا کی قبولیت اسے زندہ کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں۔ ہماری سانس بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور ہماری آنکھ بھی اس کی اجازت سے دیکھتی ہے، ہمارا دل بھی اس کی مرضی سے دھڑکتا ہے۔ انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی، اس کے اندر ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک شیطان بھی، مگر فیصلہ انسان کا ہے کہ وہ کس کی بات سنتا ہے۔ جو اپنے اندر کے نفس کو قابو میں لے لے، جو اللہ کے رضا کو اپنا مقصد بنا لے، جو خود کو پہچان لے، وہی اصل انسان ہے۔ ورنہ تو بازاروں میں، سڑکوں پر، عدالتوں میں، ایوانوں میں ہزاروں انسان روز نظر آتے ہیں، مگر روحانی طور پر مردہ۔ آنکھیں کھلی ہیں مگر بصیرت بند، دل دھڑک رہے ہیں مگر احساس مفقود۔ زبانیں بول رہی ہیں مگر سچائی کہیں گم ہو چکی ہے۔ یاد رکھو، انسان وہی ہے جو انسانیت کے ساتھ جیے، جو کسی کے آنسوں پر پہنچے، جو کسی کے دل کی بات سنے، جو اللہ کے مخلوق سے محبت کرے، جو غرور سے نہیں عاجزی سے جیے، جو اپنی ذات کی اصلاح سے دنیا کی اصلاح کی طرف بڑھے۔ جو خود کو جان لے وہی اپنے رب کو پہچانتا ہے۔
حدیث قدسی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو کیا ہم نے کبھی خود کو پہچاننے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی دل سے سچ بولنے کی جرت کی؟ کیا ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ ہم انسان بنے ہی کیوں تھے؟ ایک لمحے رک کر سوچو، تم ایک حادثہ نہیں اتفاق، تم اللہ کی خاص تخلیق ہو، جس کے لیے آسمانوں کو بچھایا گیا، زمین کو سنوارا گیا اور انبیاء کو بھیجا گیا۔ تمہارے کندھوں پر ذمہ داریاں ہیں، تمہارے دل میں اللہ نے ایک نور رکھا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اسے تلاش کرو، اسے جگاؤ اور اپنی حقیقت کو سمجھو، ورنہ جسم تو ایک دن مٹی ہو جائے گا لیکن تمہاری روح وہ زندہ رہے گی۔ اس کے ساتھ کیا کیا تم نے، وہ اصل سوال ہے۔